بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں اپنی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ایسی نصیب فرمائے جیسے حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو نصیب تھی۔ یہ ایک نوجوان صحابی ہے، مدینے کے قریب ایک بستی میں رہتے ہیں۔ دوستوں سے معلوم ہوا کہ ایک پیغمبر تشریف لائے ہیں۔ وہ مدینہ پہنچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ جب کوئی نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرتا تو یہ بہت توجہ اور دھیان کے ساتھ سنتا، کیونکہ نبی علیہ السلام سے سچی محبت تھی، اور محبت ایسی چیز ہے کہ یہ چھپتی نہیں ہے۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ جب اس کی بھنک اس کے چچا کو لگی تو اس نے عبداللہ سے پوچھا، کیا تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کہا ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس کے چچا نے کہا کہ اب تیرے سامنے دو راستہ ہے، اگر اس گھر کے اندر رہنا ہے تو کلمہ کو چھوڑ دے، ورنہ گھر سے نکل جا۔ فوراً ہی فیصلہ کر لیا کہ میں گھر چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں کلمہ کو نہیں چھوڑ سکتا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے چچا نے مارنا شروع کر دیا، اور جو جسم کے اوپر کپڑا تھا اس کو بھی کاٹ کر کے نکال لیا، اور کہا کہ میں نے تیرا بہت خیال رکھا، تجھے اچھے اچھے کپڑے پہنائے، لیکن تو اتنا بڑا نمک حرام بنا۔ مار کر کے کپڑا اتار کر کے گھر سے بالکل برہنہ کر کے نکال دیا۔ ماں یہ سب پورا ماجرا دیکھ رہی تو ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے۔ ماں نے ایک چادر پھینک کر کے دی۔ حضرت عبداللہ نے اس چادر کا دو ٹکڑا کیا، اور ایک کو اوپر اوڑھ لیا اور ایک کو تہبند بنا لیا، اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ جب نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، آپ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ تمام صحابہ متوجہ ہوئے کہ یہ کون ہے جس کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہو رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بھی اصحاب صفہ میں داخل ہو جا۔ یہ اصحاب صفہ وہ ہے جو مہاجر ہے، جس کا نہ گھر تھا، نہ در تھا، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام تھا۔ اسی میں داخل ہو جاتے ہیں، علم سیکھتے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے جا رہے تھے، عبداللہ بھی ساتھ میں تھا۔ ایک جگہ معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بہت بیمار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لے کر کے آئے عیادت کے لیے۔ بہت تیز بخار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کا سر اپنا گود میں رکھا، اور اس وقت حضرت عبداللہ آخری سانس لے رہا تھا، اور اس وقت نگاہ حضرت عبداللہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر ٹکی ہوئی تھی، اور اسی حالت میں حضرت عبداللہ کی موت آ گئی۔ واہ صحابی!
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے دیکھتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ہم اور آپ پتہ نہیں کس حالت میں مریں گے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب موت آئے تو قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے, درود شریف پڑھتے ہوئے موت آئے, سجدے کی حالت میں موت آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کفن دفن کا انتظام کرو. نہلایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر دی کہ حضرت عبداللہ کو اس چادر میں کفن دیا جائے. حضرت عبداللہ کو یہ چادر میں کفن دیا جائے. واہ اللہ ایسی قدردانی فرماتے ہیں. جو جسم اللہ کے راستے میں برہانہ نکلا تھا, آج کالی کملی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جسم کو اپنی چادر دے رہے ہیں. اللہ بھی بڑا قدردان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو, کسی کی قربانی کو ضائع نہیں جانے دیتا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کفن تیار ہو گئی, جنازہ تیار ہو گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازے کی نماز پڑھایا. اور جب قبر کے پاس تشریف لے گئے تو شریعت کا حکم ہے کہ میت کا جو سب سے زیادہ قریبی ہو وہ آ کر کے میت کو زمین میں رکھے, قبر میں رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور صحابہ اکرام سے فرمائے کہ لاؤ مجھے اپنے بھائی کو پکڑا دو لیکن ادب کا خیال رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ میں حضرت عبداللہ کو لیا اور قبر میں ایسے لٹا دیے جیسے کہ اپنی امانت سپرد کر دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں, تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو وجد میں آ گئے اور تمنا کرنے لگے کہ کاش یہ جنازہ, یہ میت میری ہوتی. دیکھا اللہ تبارک و تعالی قربانی دینے والوں کو کیسی قدر فرماتی ہیں. مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھ کر حضرت عبداللہ بہت زور سے اللہ 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 کی ضرب لگاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو فرمایا کہ عبداللہ کو کچھ مت کہو, عبداللہ جو بھی کرتا ہے اللہ کی محبت میں ڈوب کر کے کرتا ہے, اخلاص سے کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور اللہ رب العزت سے سچی محبت نصیب فرمائے. چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.